أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورت آل عمران کے نام رکوع کی ایک دو آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایک عہد و پیمان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ ذوالجلال نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب آئے، حکمت تمہیں دے دی جائے، کتاب و حکمت کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہو، اور اس وقت تمہاری امت بھی تمہاری پیروکار ہو، تمہارے تذکرے تمہاری امتوں کے زبانوں پر ہوں، اس حالت میں میرا رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو ان ساری باتوں کا جو باتیں تم کتابوں میں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، وہ رسول تمہاری کتابوں کی تمہاری باتوں کی تصدیق کرے۔ تو پھر کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور ضرور ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے ساتھ اور ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اب تمہاری نبوتیں نہیں، تمہاری رسالت نہیں، پہلے تمہارا کلمہ پڑھا جاتا تھا، تم رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے، لیکن جب میرا رسول آ جائے تو اب تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے، اس کو رسول ماننا ہے اور اپنا ہادی تسلیم کرنا ہے، اور زبان کی حد تک ہی نہیں بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ مل کے جہاد بھی کرنا ہے۔ مشکل آئے ان پر تو تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے نہیں رہنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آ جائے،
قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس وعدے پر پکے رہتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ جب وہ نبی آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے ہم نوا بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ ذوالجلال نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہو کہ واقعی انہوں نے عہد کیا ہے، اور میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، بالفرض اگر ایسا ہو کہ تم میں سے اگر کوئی منہ موڑ لے میرے رسول کو، اس کو نہ مانے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کی مدد نہ کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسق ہوں گے۔ نبوت کا معاملہ بھی ختم۔ پہلے جب نبوت تھی، رسالت تھی، تمہارے نام کے چرچے تھے، تمہارا کلمہ پڑھا جاتا تھا، لوگ تم سے ہدایت اور رہنمائی لیتے تھے، لیکن جب میرا وہ رسول آئے تو اب تمہاری تمام تر وابستگیاں اس رسول کے ساتھ ہوں گی۔ اب تم نے بھی اس رسول کو ماننا ہے، ماننا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے دل و جان سے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یہ شہادہ فرماتے ہیں کہ اس عہد اور اس اقرار سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 سے زیادہ رسول اور انبیاء آئے، 1,00,000 سے زیادہ آئے، جس طرح کہ صحیح ابن حبان کی روایت میں۔ لیکن جو اہتمام اور جو انتظام نبی علیہ السلام کی آمد پر اور آمد سے پہلے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، وہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ امتیازات اور وہ اختصاصات صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، کسی کے حصے میں وہ نہیں آئے۔ آپ دیکھیں، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ابرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یمن سے نکلا تھا، لیکن منا سے آگے وہ نہ بڑھ پایا۔ ہاتھیوں کو اللہ ذوالجلال نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے پنجوں میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کنکریوں کو گویا ان ہاتھیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایٹم بم بنا دی، جس پر وہ گرتی تھی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایسے ان کے لاشیں پڑے تھے، گلے سڑے، جس طرح جانور چارہ کھا کے باقی اپنے پاؤں میں نیچے مسل دیتا ہے، وہی کیفیت ان کی لاشوں کی۔
یہ کیوں کیا؟ یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد آپ کی پیدائش ہوتی. بالفرض اگر بیت اللہ ہی برباد ہو جاتا، ابرا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا، نبی علیہ السلام تشریف لے آتے، پیدا ہوتے، نبی بنتے، بیت اللہ ہی نہ ہوتا تو بات کیا ہوتی؟ اس لیے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارہاس کے طور پر، پیش بندی کے طور پر ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے بیت اللہ کو محفوظ کیا کہ یہاں تو میں ان کو نبی بنانے والا ہوں، اور جن کے بارے میں ابراہیم دعائیں کرتے رہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں سے وہ ایک رسول بھیج، ان میں سے جو ہو، انہی کے خاندان کا، انہی کے قبیلے کا، اس کو رسول بنا کے ان کی طرف بھیجنا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی وہ میرے بارے میں کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، جو دعائیں کی تھی، جو آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا، وہ میرے بارے میں کیا تھا. جس طرح کہ سورۃ الصف میں انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تمام انسانوں کے لیے نہیں تھی، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہوئے وہ صرف بنی اسرائیل کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ ذوالجلال نے ان کو بھیجا ہے. آفاقی طور پر اور تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت بنا کے بھیجا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس لیے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سے پہلے جو پہلی کتاب تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا کوئی حکم بدلتا نہیں ہوں بلکہ اس کی تائید کرنے آیا ہوں. اور دوسرا مسئلہ وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی بعثت دو باتوں پر ہے، ایک بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اور دوسری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لیے. اور صرف بشارت ہی نہیں بلکہ انہوں نے نام بھی بدلا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا. نبی علیہ السلام کے مختلف اسماء مبارکہ ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان لی اسماء انا احمد انا محمد انا احمد انا الماہی الذی یمحو بہ الکفر، اور ساتھ فرمائے وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی. یہ ایک ہی ترتیب میں نبی علیہ السلام نے اپنے اسماء فرمائے. میرا نام احمد ہے، محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، ماہی مٹانے والا، کس کو؟ کفر و شرک کو.
میں کفر و شرک کو مٹانے آیا ہوں، دین اسلام کا فریضہ لہرانے آیا ہوں۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد ہی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اب آئے گی تو قیامت آئے گی اور کچھ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور آگے اس سے بھی بڑھ کے وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے آخر میں ہوں۔ اور اس کی بھی وضاحت فرما دی ترمذی کی روایت میں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اسماء مبارکہ کا تذکرہ فرمایا، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہی نام اپنا احمد آپ نے بتلایا، اور آپ کا نام نامی آپ کے دادا نے محمد اور احمد رکھا۔ یہ بھی عجیب اتفاق علماء نے لکھا ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت نبی علیہ السلام کی آپ کے نام نامی محمد سے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آمد کی بشارت احمد کے نام نامی سے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہے جس کا نام احمد ہے علیہ السلام۔ امام قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے الشفاء میں بڑی لطیف بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین، نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین جن کو اللہ ذوالجلال نے اولاد سے نوازا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا، احمد نہیں رکھا۔ محمد نام کے لوگ تھے، عیسائی راہبوں سے، یہودی راہبوں سے معلوم کر کے اہل مکہ نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی محمد نام اس امید پہ رکھے تھے کہ شاید میرا یہ بیٹا رسول بن جائے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا بیٹا رسول بن جائے۔ لیکن ان کا سارا خواب غلط ثابت ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 1 درجن سے زیادہ افراد تھے جن کا نام محمد تھا، لیکن احمد نامی کسی کا نام نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک، تاکہ آپ کی تشریف آوری کے بعد کسی میں یہ اشتباہ نہ رہے، بالخصوص عیسائیوں میں کہ جناب شاید یہ احمد نبی ہو۔ نہیں، ایک ہی نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل و دماغ سے یہ بات نکال دی کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھے۔ یہ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ ہم لوگ کا نام رکھتے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد التواب، یہ نام ہم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مناسبت سے۔ عبداللہ نام رکھتے ہیں، ہم پکارتے بھی ہیں رحمان رحیم کے نام سے اپنے بندوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو پکارتے بھی ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی اپنی اولاد کا نام اللہ نہیں رکھا۔ حال تعلم لہ سمیہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی فرمایا کیا کسی کا نام تم نے سنا ہے جو میرا نام ہے اللہ؟ اللہ ذوالجلال کا ذاتی اسم مبارک ہے، اور اللہ ذوالجلال نے والدین کے اذہان سے یہ نام رکھنے کا بھی بالکل ان کے دل و دماغ سے اس بات کا تصور نکال دیا کہ ہم اپنے اولاد کسی کا نام اللہ رکھیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام کو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے یہ موضوع اپنی جگہ ایک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ،
کہ مومنوں اور مسلمانوں کے مابین جو رنجشیں دنیا میں ہوں گی، جو اختلاف ہوگا، جو ایک دوسرے کے ساتھ بودھ ہوگا، قیامت کے دن ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ قیامت کے دن ہم یہ بودھ ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے مومن اور سارے اہل جنت وہ یک قالب، یک دل اور دو قالب کی نسبت ہوں گے۔ سب کا دل برابر ایک جیسا ہوگا، ان میں کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کی نافرمانی، کسی قسم کی حکم عدولی کا عنصر یا کسی کے ساتھ مخاصمت ان کا کوئی تصور ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جنت کے بھی تو 100 درجے ہیں، جنت کے بھی تو 100 درجے ہیں۔ یہ ادنا درجہ جس جنتی کو نصیب ہوگا وہ آپ کی اس زمین سے 10 گنا زیادہ زمین اللہ تعالیٰ جنت کی اسے عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ جنت کتنی ہوگی، جنت فردوس کیا ہوگی، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ذو الجلال نے خود فرمایا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس جنت کا تذکرہ نہ کبھی کانوں نے سنا، اس کا نظارہ نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کے دل پہ ان کے تصورات آئی کہ وہ جنت ہوگی کیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اب یہ بات دیکھیے کہ جو ادنا جنتی ہے اس کے دل میں بھی کبھی نہیں آئے گا کہ میں اعلیٰ جنت پر ہوں۔ وہ جہاں ہوگا خوش ہوگا۔ یہ تمنا بھی، یہ خواہش بھی اللہ ذو الجلال اس کے دل سے نکال دے گا۔ ہر چیز اس کو وہاں میسر ہوگی، ادنا درجہ کی جنت میں بھی، لیکن اعلیٰ درجہ کی جو جنت ہوگی اس کے بارے میں یہ ادنا درجے میں رہنے والے کے دل میں کبھی بھی خیال نہیں آئے گا کہ میں اوپر ہوتا، اوپر جاتا، کبھی خیال نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی ضدین کو جمع کرنے پر اللہ قادر ہے۔ دو ایک چیز نہ ہونے کے باوجود، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم کو آگ نے جلایا۔ دونوں چیزیں ضد ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال کی قدرت کاملہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم ہی نہیں بلکہ حضرت ابو مسلم خولانی کو بھی محفوظ رکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے والدین کے ذہن سے احمد نام رکھنے کا تاثر ہی ختم کر دیا تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے۔ پھر نبیوں سے آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کی اطاعت کے بارے میں نبیوں سے عہد لیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ ان سے عہد لیا کہ نبی میرے کی اطاعت کرنا، ان کا ساتھ دینا، انہوں نے اقرار کیا، اور اس اقرار کا عملی نمونہ معراج کی رات ثابت ہوا جب تمام انبیاء کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے صف باندھے کھڑے تھے۔ گویا ان تمام نے نبی علیہ السلام کی عظمت، نبی علیہ السلام کی مرتبت کا تمام انبیاء نے اعتراف کیا۔ اور پھر دیکھیے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ ذو الجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، لیکن ایک بات پلے باندھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، صحائف ابراہیم اللہ کی کتابیں ہیں، انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی، لیکن جس طرح یہ کتاب اللہ ذو الجلال نے حضرت محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی، ویسے پہلی کتابیں بھی کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی۔ یہ کتاب، اس کا اہتمام کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ ذو الجلال نے اس کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت
حمد میں اللہ ذو الجلال نے اس کتاب کو رکھوایا جبرائیل کے ذریعے، وہاں رکھ کے آؤ. یعنی پہلا قرب زمین کے ساتھ اس قرآن مجید کا کیا تھا؟ پہلے آسمان پر رکھا جانا تھا. اس کے بعد باری باری، موقع ب موقع، ضرورت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کو کہہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ قرآن آتا رہا. اور اکیلے جبرائیل نہیں تھے، جبرائیل کے جلوں میں بھی پورے اہتمام کے ساتھ دوسرے فرشتے ہوتے تھے. یہ اہتمام تھا، یعنی اس کے نزول میں بھی اہتمام. اور بھائی اسی طرح جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بڑا اہتمام، جو کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن ان سب سے اقرار ان کے بارے میں لیا گیا ہے اور سب نے اعتراف کیا ہے. اور آج بھی تورات میں بھی، انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. اگرچہ نام حذف ہے، تورات میں محمد کی بجائے فارقلیت لکھا ہوا ہے، جس کا معنی محمد بنتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب استثناء میں، اس کی آیت نمبر 18-19 ہے، باب نمبر اس کا 18 ہے، جس میں کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور وہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ اس کی تعویل تفسیر ہے قرآن مجید میں. اور جو کوئی میری باتوں کو، جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے گا تو میں ان سے حساب لوں گا. جو میرے نبی اس کی نافرمانی کرے گا میں اس کا حساب لوں گا. کیوں نافرمانی کی؟ یہ استثناء کے الفاظ، اور آج کی جو تورات ہے اس میں بھی موجود ہے. اسی طرح انجیل میں یوحنا کے باب نمبر 5 اور آیت نمبر 7 سے 10 تک کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ روح حق آئے گا، روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. سوچ لے، غور کیجئے. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہو اور میں تمہیں بتلا کے نہ گیا. وہی بات عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ سچائی کی ساری باتیں تمہیں بتلائے گا، اور اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا. کیوں؟ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ کس کی طرف سے کہتا ہے؟ جو سنے گا وہی کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اور وہ میرا جلال، مقام، مرتبہ، درجہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچو بنا دیا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. ان کی والدہ پر الزام اور اتہام لگایا، اور بالآخر رومی حکومت کے ساتھ سال بات کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھا دیا. لیکن یہ تو اللہ کا مقام ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، اللہ ذو الجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. اور یہ عقدہ، سمجھیے بات، یہ عقدہ اور یہ برات جو سورت مریم میں ہے یا سورت نساء میں ہے یا سورت المائدہ میں ہے، یہ سب سے پہلے اس کا اظہار کس نے کیا ہے؟ قرآن نے کیا ہے. عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، یہودیوں کے اس الزام کا کوئی جواب نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ عیسائیت ہمیشہ ممنون احسان رہتی اسلام اور محمد رسول اللہ کی، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ اتنے احسان فراموش ہے، اتنے احسان فراموش ہے کہ انہوں نے نہ قرآن کا
مقام سمجھا ہے نہ حضرت محمد رسول اللہ کا مقام سمجھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں رہوں گا ہمیشہ، میرا جانا ٹھہرا ہے، فیصلہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار نہیں آئے گا، جب میں نہیں جاؤں گا میرے ہوتے ہوئے وہ نہیں آئے گا، میں جاؤں گا تو پھر محمد رسول اللہ احمد المجتبیٰ آئیں گے، اور فرمایا میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، میں جاؤں گا آسمان پر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ یہ بشارتیں آج بھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی بنایا، رسالت سے نوازا، اور رسالت دینے کے بعد پھر کیا ہے، نبوت کا اتمام اور سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ انسانیت کی معراج، انسانیت کی بلندی، انسانیت کی برتری، انسانیت کی افضلیت، اس کا اتمام کر دیا اللہ جلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے کمالات ہیں ان تمام کمالات کا مجموعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب آئندہ کے لیے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں، احادیث میں یہ بات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول بنایا اور خاتم النبیین ہی نہیں تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں، بلکہ آپ کی پشت مبارک پر باقاعدہ ختم نبوت کی ایک مہر رکھ دی، نشانی رکھ دی، علامت رکھ دی کہ اب ختم نبوت کا دروازہ بند۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں کان بین کفیہ ختم النبوہ، نبی علیہ السلام کے یہ دونوں شانوں کے مابین یہ نبوت کی مہر تھی۔ اور حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی، میں بیمار تھا، مجھے پریشانی تھی، تکلیف تھی، خالہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی اور کہا یا رسول اللہ ان ابن اختی وجن، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے، میرے بھانجے کو تکلیف ہے، دعا کر دیجئے، دم کیجئے۔ فواسا راسی ودعا لی ببرکہ، حضرت صاحب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ اللہ ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، فشربت من وضوئہ، جو پانی وضو کا بچا تھا وہ میں نے پیا، وہ باقی پانی بچا تھا جو وضو برتن میں وہ میں نے پیا۔ ثم قمت خلف ظہرہ، میں کھڑا ہوا نبی علیہ السلام کی پچھلی جانب، فنظرت الی خاتم النبوہ بین کتفیہ، تو میں نے آپ کی پیچھے کمر پر ختم نبوت کی مہر دیکھی۔ یعنی صرف کیا مطلب کہ صرف یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنایا، صرف یہی نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسد مبارک پر ختم نبوت کی مہر رکھ کے ایک ہمیشہ کے لیے ثبوت فراہم کر دیا، ہمیشہ کے لیے ثبوت۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی کی نبوت کا، کسی کی رسالت کا نہ کوئی گنجائش ہے
نہ اس کا کوئی جواز۔ اس لیے گویا نبی علیہ السلام کو یہ تمام اعزاز، تمام اکرام عطا فرمانے کے بعد آپ کے بعد یہ سلسلہ نبوت وہی اللہ ذوالجلال نے ختم فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال آپ کے اسی مقام اور مرتبے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بات بجائے خود ہے کہ آپ کا جو اسم گرامی احمد ہے یا آپ کا اسم مبارک جو محمد ہے، دیکھیے اسماء مسمى کے اوصاف پر ہمیشہ دلالت نہیں کرتے۔ اسماء مسمى کے اوصاف کے ہمیشہ ترجمان نہیں کرتے۔ ہم بھی کہتے ہیں اپنی زبان پہ، ضرب المثل کے طور پر آنکھوں سے نظر نہ آئے اور نام نور بھری، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نام نور بھری، نام رکھ دیا اچھا، کرتوتے اس کے برعکس۔ لیکن اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، وہ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء مبارکہ ہیں وہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ نام ہی دلیل ہے، احمد بھی دلیل ہے، محمد بھی دلیل ہے، حاشر بھی دلیل ہے، اور دوسرے اسماء مبارکہ وہ بھی دلیل ہے۔ احمد کے کیا معنی؟ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا کرنے والا اور کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ تعریف۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو اشارہ کیا ہے جلال افہام میں، وہ کہتے ہیں کہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے بتلایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود زاہد تھے، فقیر منس سے، تسبیح و تحمید، ذکر و اذکار ان کی زندگی کا لاحقہ تھا۔ لیکن انہوں نے بھی کہا مجھ پر فریفتہ نہ ہونا، میری حمد و ثنا، میری تعریف، میرا اللہ ذوالجلال کے بارے میں ذکر، اس پر مطمئن نہ ہو جانا، جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا ہوگا، وہ مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا ہوگا۔ اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا عجیب اتفاق ہے کہ یہ احمد حمد سے نکلا ہے، احمد آپ سمجھتے ہیں حمد سے نکلا ہے، محمد بھی حمد سے نکلا ہے۔ احمد کے معنی ہے بہت تعریفیں کی جائے، اور محمد کے معنی ہے جن کی بہت تعریفیں کی گئی۔ آپ بتلائیے، نبی علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، اپنوں نے تعریف کی، بیگانوں نے تعریف کی، کوئی نہیں جو حضرت محمد رسول اللہ کی تعریف میں رقم اللسان نہ، سوائے معاندین کے اور حاسدین کے، سمجھ لیں، جو سوائے حاسدین کے اور معاندین کے، ورنہ غیر مسلموں نے بھی نبی علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کے محمد علی جناح، بات لمبی ہو جاتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح یہ کاروباری، اس کے والد تاجر پیشہ تھے، یہ تجارت کے سلسلے میں پڑھنے کے لیے لندن گئے تھے، تجارت کا فن سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں جب ایک یونیورسٹی میں گئے جہاں لا پڑھایا جاتا تھا، قانون پڑھایا جاتا تھا، تو سب سے پہلے اس کے لوح پر سب سے اولین قانون دینے والا، لا دینے والا، سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد علی جناح نے بغیر باپ کے بتلائے جناب اپنا موضوع بدل دیا اور لا کی تعلیم حاصل کی کہ میرا نبی
جب لا ایسا دے کے گیا ہے جس کے یہ بھی معترف ہے تو میں لا کو پڑھوں گا، قانون کو پڑھوں گا، محمد رسول اللہ کو پڑھوں گا۔ بات سمجھا یا نہیں سمجھا؟ غیر بھی معترف ہیں، کتنے تذکرے کروں میں آپ سے؟ تو بہرحال آپ محمد بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں، اور دونوں نام نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کی عظمت پر دلالت کنا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پہلے ہی 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ سے وابستہ رکھے، آپ کی ذات گرامی سے وابستہ رکھے، آپ کا اطاعت گزار بنائے، آپ کا فرمانبردار بنائے، آپ سے اپنی محبتوں اور چاہتوں سے اللہ الجلال ہمیں نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔